اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور خلافت پر، کیونکہ آپ حضرات یہ سوال کر سکتے ہیں چلو جی یہ تو صحابہ کے دور کے واقعات ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو 1400 سالوں کی پوری تاریخ ہے ایک، اگر اس پر بات کی جائے کہ کتنے گستاخان رسول، کتنے شاتمین رسول، کم و بیش 1200 سے اوپر کی تو فقیر کی تحقیق ہے کہ اتنے گستاخان رسول کو ماورائے عدالت کسی سے پوچھے بغیر قاضی شریح نے عدالت کے اندر، قاضی شریح جیسا قاضی، اللہ اکبر، جب عدالت کے اندر گستاخ رسول کا کیس آیا نا تو قاضی شریح عدالت میں جج کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہیں پر گستاخ رسول کو پکڑا اور اس کو گھونسے مار مار کے اس کو اڑا دیا اور فرمایا کہ میں اگر اس کو سزائے موت لکھ بھی دیتا تو حکومت سے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اسے موت دے دیتی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ عدالت کے اندر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ تو ابھی پوری تحقیق ہے، لیکن صرف ایک واقعہ عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو وقت کا وہ خلیفہ ہے، جو وقت کا وہ امام ہے کہ جو قرآن و حدیث کا عالم بھی ہے اور مصلی کا امام بھی ہے اور وقت کا ایسا مجاہد ہے کہ صلیبی آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر سے ڈرتے ہیں، عیسائی آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر سے خوف کھاتے ہیں۔ اتنا بڑا امام اسلام کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور خلافت کے اندر برنس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بات کی، اور اس نے جب مسلمانوں کے ایک پورے قافلے کو روک لیا تو اس نے کہا این محمدکم ادعوہ ینصرکم، اس نے مسلمانوں قافلے کو روک کر کہا کہ اپنے نبی کو بلاؤ نا، مدد کے لیے بڑا بلاتے ہو، اس کو بلاؤ ذرا، وہ تمہاری مدد کرے۔ اس نے یہ تحقیر کے جملے بولے، کسی کے بیٹے کو کوئی روک لے اور کہے کہ اپنے پیو دے سامنے تو بڑا بنتا ہے، ہون میرے سامنے گل کر، تو اس کا باپ غصے میں نہ آئے گا اور وہ بھی غصے میں نہ آئے گا کہ میرے باپ کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے۔ تو اس امت کے ان افراد پر بات ہوئی، اس نے کہا کہ اپنے نبی کو بلاؤ، اپنے نبی کے بات کرو، اس کو بلاؤ مدد کے لیے، اور تمام کو شہید کر دیا۔ اب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کا حاکم بھی ہے، صدر مملکت بھی ہے، اور کئی ریاستوں کا اکیلا تنہا واحد صدر مملکت ہے۔ آج تو پاکستان کی ریاست نہیں سنبھالی جا رہی، کئی ریاستوں کا اکیلا صدر ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے حاکم کا گستاخ رسول کے متعلق کردار کیا ہونا چاہیے، اسلام کے حاکم کو کرنا کیا چاہیے۔ اب آپ نے قسم کھائی وَلَيَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ بِيَدِي لِأَنَّهُ نَقَصَ الْعَهْدَ وَتَنَقَّصَ الرَّسُولِ، آپ نے فرمایا کہ میں ضرور بالضرور وَلَأَقْتُلَنَّ واحد متکلم کا صیغہ لائے کہ وَلَأَقْتُلَنَّ کہ میں ضرور بالضرور اس کا سر میں نے اڑانا ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے۔ قسم کھا لی آپ نے، اور جب قسم کھا لی تو علماء بیان کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ ساری روایت موجود ہے، ابن کثیر اس بات کو لے کر آیا، اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پھر اس نے 3 سال تک اس ملعون کا انتظار کیا کہ وہ کہیں ملے، اس کا کہیں آمنا سامنا ہو میرے ساتھ، اور 3 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمر بستر کے ساتھ نہیں لگائی۔ جب نیند آتی تھی نا تو دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر ایسے جھٹکا کھاتا تھا اور اٹھ کر کہتا تھا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، رسول اللہ کا گستاخ زندہ ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں، رسول اللہ کا بے ادب زندہ ہے۔ آج حاکمان وقت کو نیند کیسے آ جاتی ہے، آج ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے، ان کو اقتدار کا نشہ اتنا چڑھ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کے غدار، حضور کی عزت و ناموس کے ساتھ غداریاں کرنے والے، حضور کے بے ادب یہاں پر زندہ ہوں، سلمان رشدی جیسے گستاخ رسول زندہ ہوں، آسیہ ملونہ جیسی گستاخ رسول کو ملک سے فرار کروا دیا جائے، لیکن ان کے وہی پروٹوکول، وہی ان کی باتیں، تو ان کا سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہوا، یہ کس تعلق سے، یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کون سا ان کا بلڈ گروپ ہے اور کہاں سے یہ ملتے ہیں، ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے دوستو، اسلام کے حاکم کا کردار سنیں کہ جب بندہ اسلام کا حاکم بنتا ہے 3 سال تک کمر بستر سے نہیں لگائی، اور اس بات کو آپ آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی بات کر دے نا، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے، جس کی نہیں اڑتی وہ بے غیرت ہے، وہ کہے گا میری تو غیرت پر سوال آیا ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، اس کی ماں کو کوئی برا کہے، اس کی ماں کے بارے میں کوئی عیب تلاش کرے، کوئی بات کرے، وہ کہے گا میں نے اس بندے کو پکڑ کر ذبح کرنا ہے، میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے،
لیکن میرے دوستو آج ہماری غیرت اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے تو جاگتی ہے، کبھی کاش رسول اللہ کے بارے میں اتنی غیرت کا ہم نے اظہار کیا ہوتا، کبھی کاش ہم رسول اللہ کے بارے میں اتنے غیرت مند بن گئے ہوتے، کبھی کاش محراب و منبر سے ایسی آواز بلند ہوتی، کبھی کاش ہم رسول اللہ کے بارے میں ایسی غیرت کا اظہار کرتے تو آج کبھی بھی کفر ہم پر مسلط نہ ہوتا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا لی، 3 سال کے بعد آمنا سامنا ہوا، 3 سال کے بعد جب وہ سب کے سب صلیبی جنرل لائے گئے نا تو ان کے اندر وہ موجود تھا، اور سلطان نے اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب وہ لائن کے اندر سامنے آیا نا، اب عاشق کا مزاج بھی بڑا عجب ہوتا ہے، سلطان اس کو دیکھ کر پہچان گئے۔ سلطان نے فرمایا تو یہاں پر رک جا، باقی سارے جائیں، اور عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا سب کو معافی ہے، سارے چلے جاؤ، سب کو سائڈ پہ کیا۔ اب اس کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا اور وہ کانپ رہا ہے، اس کو سمجھ آ گئی، اور اس تک باتیں تو پہنچ چکی تھی کہ سلطان میرا انتظار کر رہا ہے۔ اب قامہ الیہ بالسیف، امام فرماتے ہیں کہ سلطان اس کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور فرمایا نعم انا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والانتصار لامتہ، تو نے اس وقت یہ بات کی تھی 3 سال پہلے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بلا لو، ہاں اب بات کر، مجھے رسول اللہ نے اپنی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ کاش ہماری قوم کا معیار یہ بن چکا ہوتا کہ جب گستاخ رسول کے قتل کی بات آتی تو سنی مچل جاتا اور کہتا سبحان اللہ، کاش ہمارا یہ مزاج بنا ہوتا۔ ہمارا مزاج تو یہ کہ مولوی صاحب کے دوڑے مائیے سنان، کہ مولوی صاحب کے ترنم دے اندر گل کرن، کہ مولوی صاحب ایسی ترنم دے اندر گل کر لین کہ ساڈا دل خوش ہو جاوے، کوئی ترنم دے اندر کوئی نعت ایسی لے دے وچ سنا دین، پھر اسی آنکھاں کے سبحان اللہ۔ لیکن عاشق کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے محبوب کے دشمن کو قتل کرنے کی بات آتی ہے تب بھی وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب سنیں ذرا، آپ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے شعلے اترے، آنکھوں سے خون اترا، کیونکہ 3 سال اس کمینے کا انتظار کیا تھا آپ نے، اور 3 سال کے بعد اب وہ سامنے آ گیا، آپ نے تلوار اٹھائی اور ایک لمحے کے اندر اس کی گردن اتاری، اور گردن اتار کر تمام صلیبی جرنل کو پیغام دیا، فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا، اور جو بے ادبی نہیں کرے گا ہم اس کی عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا تم سب کو معافی ہے، سارے چلے جاؤ، کیونکہ تم رسول اللہ کے بے ادب نہیں ہو۔ پتہ چلا گناہگار کے لیے معافی ہو سکتی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہو سکتی۔